ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کی میری آواز حضرات مکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، والعصر، زمانہ محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ انسان کا گھاٹا کیا ہے، نقصان کیا ہے اور خسارہ کیا ہے، اس پر مفسرین کرام نے یہ فرمایا کہ انسان اگر اس سورہ پاک کو پڑھے اور اس کے بعد میں اس سورہ پاک کی روشنی میں اپنے اعمال کا وزن کرے تو اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میں کتنے گھاٹے میں ہوں اور کتنے نقصان میں ہوں۔ ایک بزرگ کا بیان ہے کہ سورہ عصر کو جب میں نے پڑھا تو میں یہ سمجھ نہیں سکا کہ انسان کا گھاٹا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو گھاٹے میں ہیں اس بات کی خبر دی۔ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں میں اس پر غور کرتا رہا، اتفاق کی بات ہے، ایک دن میں نے بازار میں ایک برف بیچنے والے کی زبان سے جب یہ جملہ سنا کہ اے لوگوں، اس شخص پر رحم کرو جس کی پونجی اور جس کا سرمایہ پگھلتا چلا جا رہا ہے، کہ اس دن مجھے یہ پتہ چلا کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے کہ برف بیچنے والا اگر وقت پر اپنا برف نہ بیچ سکے تو نفع بھی نہ کما سکے گا، جو لگایا ہے وہ بھی ڈوب جائے گا۔ ایسے ہی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی سانسیں دی ہیں، اگر وہ سانسیں ختم ہو جائیں اور انسان ان سانسوں سے اپنی زندگی کے اندر نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر کے جنت میں جانے کا سامان نہ کر سکے تو سانسیں بھی ڈوب گئی، اور اس سے جو کما کر کے جنت حاصل کرنا چاہتا تھا اس سے بھی محروم رہ گیا۔ تو رب نے فرمایا کہ بے شک انسان ضرور گھاٹے میں ہے۔ ہاں البتہ کچھ انسان ایسے ہیں جو اس گھاٹے سے بچے ہوئے ہیں، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے، اچھے کام والے، اور وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرنے والے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنے والے۔ ان لوگوں کو چھوڑ کر کے باقی سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں اور نقصان میں ہیں۔ حضرات مکرم، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ کوئی بھی عقل مند انسان جب کچھ کرتا ہے
تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوا کرتی ہے، وہ بے فائدہ اور بے مقصد کام نہیں کرتا۔ جب دنیا کے عام عقل مندوں کا یہ طریقہ ہے، عام دانش مندوں کا یہ طریقہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو حکیم مطلق ہے اور اس کی حکمت تک بندہ پہنچ بھی نہیں سکتا۔ جب اس پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے اندر بھی کتنی حکمتیں ہیں۔ بے مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں پیدا کیا، ایک سوئی کو بھی پروردگار عالم نے بے مقصد نہیں پیدا فرمایا۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں یہ ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم لوگ یہ سمجھے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، بلکہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ جانچ ہو کہ تم میں سے کس کا عمل زیادہ اچھا ہے۔ تو اللہ نے جس مقصد سے پیدا فرمایا اس مقصد کو اس آیت کریمہ کے اندر پروردگار عالم نے بیان فرما دیا کہ تم کو بیکار نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ تمہیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہارے اچھے برے اعمال کی جانچ کے لیے پیدا کیا گیا۔ حضرات مکرم، اب آپ جانتے ہیں کہ جو دشمن ہوتا ہے وہ اپنے دشمن کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اسی کے اوپر اٹیک کرتا ہے۔ جب دشمن اپنی دشمنی نکالنا چاہتا ہے تو اپنے دشمن کا جو سب سے اہم سامان ہوتا ہے، جو سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، اسی کو جو ہے وہ ہڑپنا چاہتا ہے، اسی کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ اور انسان کا دشمن، سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے۔ شیطان نے اس سے پہلے انسانوں سے دشمنی کی اور اپنے طور پر دشمنی کی۔ اس نے اگر شرابی بنایا، سب کو نہیں بنا سکا، ایک طبقے کو شرابی بنایا، ایک طبقے کو جواری بنایا، ایک طبقے کو بے نمازی بنایا، ایک طبقے کو جو ہے وہ سود خور بنایا، ایک طبقے کو جھوٹا بنایا، ایک طبقے کو جو ہے وہ غیبت کے اندر مبتلا کیا۔ اسی طرح شیطان نے اپنی دشمنی نکالنے کے لیے الگ الگ طبقوں کو اپنا ٹارگیٹ بنایا اور ہر معاشرے میں سے کچھ لوگوں کو غلط کاموں کے اندر مبتلا کر کے اپنی دشمنی کا اظہار کیا۔ لیکن اس دور کے اندر شیطان کے ہاتھ کے اندر ایک ایسی چیز آ گئی ہے جس کے اندر اس نے ایک طبقے کو یا ایک معاشرے کو یا ایک سوسائٹی، ایک علاقہ اور ایک قبیلے کو ٹارگیٹ نہیں بنایا، بلکہ چند کو چھوڑ کر کے پوری انسانیت کو، پورے معاشرے اور پوری سوسائٹی کو اس نے اپنے جال کے اندر دبا لیا۔ یہ شیطان کی بہت بڑی کامیابی ہے اور انسان کا یہ سب سے بڑا گھاٹا ہے جس کے اندر انسان جو ہے وہ مبتلا ہوا۔ آپ حضرات جانتے ہیں وہ کون سا شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے؟ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کی جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ اس کی زندگی، کیونکہ انسان زندگی کے اندر اچھے کام کر کے جنت کا سامان کر سکتا ہے، اور زندگی نام ہے سانسوں کا، ان اوقات کا، ان سانسوں ان اوقات کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے۔ تو شیطان نے انسان کی دشمنی کو پورا کرنے کے لیے ان سانسوں اور ان اوقات کے اوپر ایسے کنٹرول کیا کہ موبائل کی دنیا اور موبائل میں سوشل میڈیا جیسے ہتھیار کے ذریعے اس نے پوری دنیا کے معاشرے کو اپنی گرفت کے اندر لے لیا۔ آپ چند ایک کو چھوڑ دیجئے، اور ان میں بھی وہ لوگ جو موبائل یا سوشل میڈیا کا اچھا استعمال کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، باقی لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد کے اندر انسانیت کا وہ حصہ ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے شیطان کے قبضے میں آ چکا ہے۔ شیطان اس کے ذریعے کیا کیا کرواتا ہے اس سب کو اگر میں بیان کروں تو یہ آدھے گھنٹے کا کام نہیں ہے۔ اس سے جو سب سے بڑا جو نقصان وہ کروا رہا ہے اس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے شیطان جو سب سے بڑا نقصان کروا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ نے انسان کو جو زندگی دی ہے اس زندگی کو برباد کرانے میں لگا ہے، کیونکہ اگر انسان کے یہ اوقات، انسان کی یہ زندگی اور انسان کی یہ سانسیں اگر برباد ہو گئی تو پھر وہ جنت میں نہیں جا پائے گا، جنت میں جانے پر اس کے روک لگ جائے گی۔ یہ اس طریقے سے وہ انسان کے اوقات کو ٹارگیٹ بنا رہا ہے۔ اب آپ خود بتائیں کہ آج سوشل میڈیا کے ذریعے
ہمارا وقت کتنا برباد ہو رہا ہے، ہماری سانسیں کتنی ضائع ہو رہی ہیں، ہماری زندگی کتنی برباد ہو رہی ہے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ فلاں نے سوسائڈ کر لیا، فلاں نے خودکشی کر لی، فلاں پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے مر گیا، آپ حیرت کریں گے، تعجب کریں گے، اس نے سوسائڈ کیوں کیا، کیوں پھانسی پہ لٹک گیا، کیوں اس نے زہر کھا لیا۔ لیکن شاید آپ کو یہ پتہ نہیں، ہمارے معاشرے میں سے چند کو چھوڑ کر کے ہر آدمی روزانہ سوسائڈ کر رہا ہے، ہر آدمی روزانہ زہر کھا رہا ہے، ہر آدمی روزانہ جو ہے وہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ ختم کر رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، جو پھانسی کے پھندے پہ لٹک جاتا ہے نا وہ فوراً مر جاتا ہے، جو زہر کھا لیتا ہے وہ فوراً مر جاتا ہے، جو سوسائڈ کر لیتا ہے فوراً مر جاتا ہے۔ لیکن ہم لوگ سلو پوائزن لے رہے ہیں، سلو پوائزن لے رہے ہیں۔ اصل میں یہ بات سمجھنے کی ہے، بہت سارے لوگ اس سے غفلت کی وجہ سے اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں۔ آج ہم سلو پوائزن لے رہے ہیں۔ سلو پوائزن، آدمی زہر جب سلو پوائزن کھاتا ہے فوراً نہیں مرتا ہے، ایک ہفتے کے بعد، ایک مہینے کے بعد، اور کبھی کبھی ایک سال کے بعد مرتا ہے۔ ہم لوگ موبائل میں سوشل میڈیا کھول کر کے بیٹھ گئے، ہم نے 1 گھنٹہ آج برباد کیا، 2 گھنٹے کل برباد کیے، 3 گھنٹے پرسوں برباد کیے۔ تو آپ مجھے بتائیں، جو سوسائڈ کرتا ہے وہ فوراً مر جاتا ہے، اور ہماری زندگی کے مثال کے طور پر 50 سال ہے، ہم نے 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 1 ہفتہ 2 ہفتہ کر کے اپنی زندگی کو ہم نے دھیرے دھیرے ختم کیا۔ تو سوسائڈ تو ہم لوگوں نے بھی کیا، خودکشی تو ہم لوگوں نے بھی کی، لیکن جو ہمارے سامنے پھانسی کے پھندے پہ لٹک گیا وہ ہم کو مرا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ہم لوگ جو سلو پوائزن لے رہے ہیں اس کا ہم کو پتہ نہیں چل پاتا ہے۔ یہ تو جب ہم مر جاتے ہیں، قبر میں پہنچتے ہیں، تب ہم کو پتہ چلتا ہے کہ میں زندگی کے اندر سلو پوائزن لیتا رہا، میں دھیرے دھیرے سوسائڈ کرتا رہا، اور مجھے پتہ نہیں چلا۔ اللہ نے مجھے 50 سال کی زندگی دی تھی، 25 سال تک میں سوتا رہا، اور پھر اس کے اندر سے 10 سال میں اپنے کاموں میں لگا رہا، اور باقی جو ہے 5 سال میں اپنی ضروری کاموں میں لگا رہا، اور 10 سال میں نے موبائل کے اندر برباد کر دیے۔ تو اس طریقے سے میں نے، اچھا آپ خود دیکھیں، اگر کوئی آپ کو آ کر کے بتا دے ڈاکٹر چیک اپ کے بعد میں کہ آپ کو ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ اب آپ کی زندگی سے 10 سال کم ہو گئے، آپ 10 سال کم جی پائیں گے، اتنی خطرناک بیماری آپ کو ہو گئی ہے، آپ ٹینشن کا شکار ہو جائیں گے، غم کا شکار ہو جائیں گے، جگہ جگہ جائیں گے، مشورہ کریں گے، دعا کروائیں گے، اور لوگوں سے ملیں گے۔ اگر آپ کو 10 سال زندگی میں سے کم کرنے کی آپ کو خبر دی جائے تو آپ جو ہے وہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہ 10 سال تو آپ لوگ موبائل میں ویسے ہی خراب کر دیتے ہیں، لیکن آپ کو پریشانی نہیں ہوتی ہے، آپ کو ٹینشن نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ شیطان یہ سلو پوائزن ہے جو ہمارے زندگی کے اندر اتار رہا ہے، اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہو پاتا۔ میرے آقا حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزانہ جب سورج نکلتا ہے تو یہ اعلان کرتا ہے، اے لوگوں میں آج نکلا ہوں، جو کرنا ہے وہ کر لو، میں آج کے بعد میں پھر دوبارہ تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ پھر دوسرا دن کا سورج نکلتا ہے، یہی اعلان کرتا ہے۔ تیسرے دن، یعنی کہ آج کا جو دن ہے یہ دن الگ ہے، کل کا جو دن آئے گا وہ الگ ہوگا۔ یہ آج کا جو جمعہ گزر جائے گا نا، یہ آپ کی زندگی میں کبھی بھی نہیں آئے گا، چاہے آپ 1000 سال تک زندگی گزار لیں، یہ جمعہ چلا گیا نا، یہ زندگی میں کبھی نہیں آئے گا۔ اگلا سنیچر آ رہا ہے، یہ زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہر دن کا سورج یہ اعلان کرتا ہے، آج کا دن تمہیں ملا ہے، جو کرنا وہ کر لو، میں جب چلا جاؤں گا تو زندگی میں دوبارہ کبھی بھی پلٹ کر کے تمہارے سامنے میں نہیں آؤں گا۔ اور ہمارے بزرگوں نے تو دن نہیں بلکہ ایک ایک لمحے کو اسی طرح ناپا ہے۔ جب وہ اللہ اکبر کہتے تھے نا تو یہ تصور کرتے تھے کہ جو میں یہ اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ رہا ہوں نا، یہ لمحہ میری زندگی میں اب دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ جب رکوع میں گئے، کہا یہ جو میں رکوع کر رہا ہوں نا، یہ رکوع میری زندگی میں اب دوبارہ کبھی نہیں آئے گا، اس کو اچھے طریقے سے ادا کر لو۔ جب رکوع سے کھڑے ہوتے تھے تو یہ سوچتے تھے، اب جو میں کھڑا ہوا ہوں نا اللہ کی بارگاہ میں، اب زندگی میں یہ کبھی لمحہ نہیں آئے گا، اچھی طریقے سے اس کو ادا کر لو۔ سجدے میں بھی یہی تصور، اتحیات میں بھی یہی تصور۔ اس طرح وہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو بڑے اچھے طریقے سے کام میں لاتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بزرگوں کی 2 باتوں نے بڑا فائدہ پہنچایا، بزرگوں کی 2 باتوں نے مجھے بڑا فائدہ پہنچایا۔ ایک بات تو یہ کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو وقت ہے یہ کاٹنے والی تلوار کی طرح ہے،
اگر اس کو تم کام میں لوگے اچھے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ تمہیں کاٹ کر کے رکھ دے گا. یعنی وقت کو تم اچھے کام میں لے لوگے تو اچھائی ہو گئی، لیکن اگر تم نے وقت کو اچھے کام میں نہیں لیا یہ تم کو برباد کر کے رکھ دے گا. اور فرمایا دوسری بات، اگر تم اپنے نفس کو اچھے کام میں لگاؤ گے تو اچھا کام کرے گا، اگر تم اس کو کام میں نہیں لگاؤ گے تو نفس تم کو برے کام کے اندر لگا کر کے رکھ دے گا. اب جیسے ہمارے پاس میں ابھی یہ وقت ہے، اگر اس وقت ہم چاہے تو قرآن کی آیت پڑھ لیں، چاہے تو درود پاک پڑھ لیں، چاہے تو ہم تسبیح پڑھ لیں، چاہے تو کسی کو نیک بات بتا دیں، لیکن ہم کچھ بھی نہ کر کے موبائل ہاتھ میں لیں اور پھر اس کے بعد میں واٹس ایپ کھول لیں، فیس بک کھول لیں، انسٹاگرام کھول لیں یا ٹویٹر کھول لیں یا کوئی بھی سوشل میڈیا یا نیٹ کا کوئی بھی شعبہ ہم کھول لیں، اس کے اندر 5 منٹ تک لگے رہے، 10 منٹ تک لگے رہے فضول کاموں کے اندر. ہم نے ایک ویڈیو اس کے اندر دیکھا، اس کے اندر معاذ اللہ ایک گانا سنا یا اس کے اندر ایک فضول پوسٹ کو پڑھا یا فضول میسیج کو کیا، تو آپ کو کیا ملا کچھ نہیں. اور یہ جو 5 10 منٹ 15 منٹ بلکہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ کا چلا گیا وہ تو برباد ہو گیا، آپ اس کے اندر کچھ نہ کر پائے. اگر یہی 5 منٹ اگر آپ چاہتے تو 3 مرتبہ اگر قل اللہ شریف آپ پڑھ لیتے. جو بندہ 3 بار قل اللہ شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. بتاؤ ایک قرآن پاک کا ثواب ہم لوگ 30 سیکنڈ میں حاصل کر سکتے تھے، ہم نے 30 سیکنڈ کو برباد کیا اور ایک فالتو فوٹو دیکھنے میں لگ گئے، الٹا گناہ ہم نے کیا. اور اگر کوئی بندہ چاہے تو 1 منٹ کے اندر 2 4 5 منٹ کے اندر سبحان اللہ و بحمدہ اس کو 100 مرتبہ پڑھ لے. جو بندہ اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری زندگی کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو مٹھا دیتا ہے. ہم نے 5 منٹ میں اپنے گناہ تو نہیں مٹھائے اور 5 منٹ میں ایک ویڈیو دیکھ لیا، فوٹو دیکھ لیا، فضول کام کیا اور اپنے گناہوں کے اندر اضافہ کر لیا. بتاؤ یہ کتنا بڑا زہر ہے جو ہماری زندگی کے اندر اترتا ہوا نظر آ رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حدیث پاک میں ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے. اگر ہم چاہتے اس کو 5 منٹ تک پڑھتے. اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غم سے نجات دیتا ہے، پریشانیاں دور کر دیتا ہے، بے شمار فائدے ہیں. ہم نے ان 5 منٹوں کو یہاں پہ لگانے کے بجائے سوشل میڈیا پہ لگا دیا. قرآن پاک کی 5 آیتیں ہم پڑھتے، ہر حرف پہ 10 نیکیاں ہیں. ہم نے 10 نیکیاں نہ کمائی، سوشل میڈیا پہ لگا کے اپنا وہی وقت برباد کر دیا. حضرات مکرم بتاؤ یہ کتنا بڑا زہر ہماری زندگی کے اندر اترا. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے انما نعد لہم عدا، ہم ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں. گنتی سے مراد ہے سانس، یعنی اللہ نے انسان کو جتنی سانسیں دی ہیں ان سانسوں کو انسان مکمل کرتا رہتا ہے. جب اس سانسوں کی گنتی پوری ہو جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے. تو ابھی ہم چاہے کچھ بھی کریں، اچھا کام کریں، برا کام کریں، نیک کام کریں یا خراب کام کریں، سانسوں کی گنتی چالو ہے، وہ چالو رہے گی، وہ بند نہیں ہوگی. ہاں یہ ہے کہ اگر ہم برے کام میں لگے ہیں تو یہ سانسیں ہماری برباد ہو کر کے ہمیں جہنم میں لے جانے کا جو ہے وہ سبب بن جائے گی. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان کیا ہے؟ سانسوں کا مجموعہ ہے. جب ایک سانس کم ہوتا ہے تو انسان کی زندگی کم ہو جاتی ہے، اور پھر ایک سانس کم ہوتے ہوتے آخر میں اعلان ہو جاتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے. تو فرمایا کہ جو کرنا ہے ان سانسوں کے ذریعے تم کر لو، اس لیے کہ اگر یہ سانسیں مکمل ہو گئی اس کے بعد میں تم چاہ کر بھی کچھ نہ کر پاؤ گے. اس لیے کہ جو بندہ قیامت کے میدان میں جائے گا نا وہ حسرت کا شکار ہوگا. جس کے ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس کو بھی حسرت ہوگی، کاش مجھے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جاتا. اور جس کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ بھی افسوس کرے گا، کاش مجھے مقربین کے اندر شامل کر لیا جاتا. جو مقربین ہوں گے وہ بھی حسرت کریں گے، کاش میں اور زیادہ اچھے اعمال کرتا اور بلند مرتبوں پر، شہداء کے مرتبوں پر فائز ہو جاتا. تو وہاں پہ جو نیک کام کر رہے ہیں وہ لوگ افسوس کر رہے ہوں گے، اور ہم لوگ جو سوشل میڈیا پہ وقت برباد کر رہے ہیں ہم لوگوں کو وہاں پہ کتنی حسرتیں ہوں گی. ایک روایت میں ہے کہ کوئی بندہ جب مرتا ہے تو بغیر حسرت کے نہیں مرتا. گنہگار کو یہ حسرت ہوتی ہے کاش نیک کام کر لیتا، اور نیک آدمی کو یہ حسرت ہوتی ہے کاش جو میں نے نیک کام کیے اور جلدی جلدی کرتا
اور زیادہ نیک کام میں کر لیتا. جیسا کہ حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قوت القلوب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی جو زندگی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد میں جب اس کی زندگی کا حساب ہوتا ہے. جو لوگ سوشل میڈیا پہ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں اور شیطان کے اس شکنجے کے اندر گرفتار ہے, وہ لوگ سوچیں یہ کتنی بڑی بات ہے. فرماتے ہیں کہ میدان قیامت میں جب انسان کا حساب ہوگا تو اس کی زندگی کو کھولا جائے گا. اس کی زندگی کے ایک ایک سال کو 12 مہینوں میں بانٹ دیا جائے گا. اس کے بعد میں ہر مہینے کو کا حساب ہوگا ایک ایک دن کے اعتبار سے, پھر ہر دن کا حساب ہوگا الگ الگ گھنٹے کے اعتبار سے, پھر ہر گھنٹے کا حساب ہوگا ایک ایک سانس کے اعتبار سے. اب آپ دیکھ لیں ابھی ایک گھنٹہ ہم کو جو ملا ہے, اس ایک گھنٹے کے اندر ہم نے کتنے 100 یا کتنے ہزار سانسیں لی, اس کے اعتبار سے اس ایک گھنٹے کا حساب, پھر اگلے گھنٹے کا حساب, پھر اگلے گھنٹے کا حساب. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک دن کے اندر لاکھوں سانس ہے, تو ایک دن کے اندر لاکھوں چیزوں کا ہم کو حساب دینا ہوگا. پھر امام ابو طالب فرماتے ہیں مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ پھر ہر سانس کے بارے میں 3 سوال ہوگا. پہلا سوال یہ ہوگا تو نے اس سانس کو کیسے گزارا. پھر یہ سوال ہوگا تو نے یہ جو کام کیا اس سانس کے اندر کس طرح کیا. اور پھر یہ سوال ہوگا یہ جو کام تو نے اس سانس میں کیا کس کے لیے کیا. اب آپ مجھ کو بتائیں, ہم لوگ سوشل میڈیا واٹس ایپ وغیرہ پر فضول چیٹنگ کے اندر لگے ہوئے ہیں اور آدھا گھنٹہ لگے ہوئے ہیں. آدھے گھنٹے کے اندر ہم نے کئی ہزار سانس لیے. اللہ کی بارگاہ میں جب جا کر کے ہم پیش ہو گئے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حساب شروع ہوگا اور کہا جائے گا کہ یہ آدھے گھنٹے تک تم سوشل میڈیا پہ لگے رہے فالتو کاموں میں, یہ ایک ایک سانس کا حساب دو. کیا ہم لوگ یہی حساب دیں گے کہ وہ فلاں سانس کے اندر میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, پھر اس کے اگلے سانس کے اندر میں کسی سے مذاق کرنے کے لیے چیٹنگ کر رہا تھا, اور اس کے اگلے سانس کے اندر میں کسی کو فضول جو ہے وہ میسیج کر رہا تھا, اور پھر اس کے اگلے سانس کے اندر میں جو ہے وہ فلاں جو ہے وہ بیکار بات کو سن رہا تھا, پوری دنیا کی خبریں لے رہا تھا. حضرات مکرم, دنیا کے اندر تو یہ چیز بڑی آسان نظر آتی ہے, لیکن مرنے کے بعد میں جب بندہ اس منزل سے گزرے گا تب اس کو احساس ہوگا میں کتنے بڑے خسارے سے دوچار ہو چکا ہوں. اس وقت اس کی حسرت اور اس کے افسوس کا عالم کیا ہوگا. حضرات مکرم, لوگ آتے ہیں ہمارے پاس میں, کئی ایسے لوگ آتے ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ حضرت یہ بیماری ہو گئی بہت پریشان ہوں, یہ بھی کہتے ہیں اتنا پیسہ برباد ہو گیا میں بہت پریشان ہوں, یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہے وہ میرے گھر کے اندر اتنے نقصانات ہو گئے پریشان ہوں. آج تک ایک بھی بندہ ایسا نہیں آیا جس نے آ کر کے یہ کہا ہو کہ حضرت میرا آدھا گھنٹہ برباد ہو گیا میں بہت پریشان ہوں. یہ چیز جو ہے وہ بہت سیریسلی لینے کی ضرورت ہے, بہت سیریسلی طور پر اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کا 50,000 روپیہ برباد ہو گیا نا, آپ پھر کما سکتے ہیں. اگر آپ کی اولاد اگر انتقال کر گئی ہے نا, اولاد اور بھی مل سکتی ہے. اگر آپ کی صحت اگر ڈاؤن ہو گئی ہے, صحت بعد میں اچھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ کا آدھا گھنٹہ سوشل میڈیا پہ برباد ہو گیا ہے نا, ساری دنیا مل کر بھی اس آدھے گھنٹے کو آپ کو واپس لا کر کے نہیں دے سکتی ہے. جو چیز مل سکتی ہے اس کا اتنا افسوس, رونا پیٹنا شروع کر دو. اس کا اتنا افسوس کہ دعا کے لیے آؤ, اس کا اتنا افسوس کہ پریشان ہو جاؤ. اور جو چیز دنیا میں کبھی نہیں مل سکتی اس کے لیے کوئی افسوس نہیں. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے, المصائب کثیرہ, مصیبتیں بہت ساری ہیں. پھر آگے فرماتی ہے کہ وَأَعْظَمُ الْمَصَائِبِ ذہاب الوقت بلا فائدہ, لیکن ساری مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت ہے وقت کا فالتو برباد ہو جانا, بلا وجہ وقت کا ضائع ہو جانا. اس لیے کہ دیگر مصیبتوں کا علاج ہے, دیگر پریشانیوں کا علاج ہے, لیکن آپ کی زندگی میں سے جو وقت چلا گیا اس کا کوئی علاج نہیں ہے. نہ کوئی تعویذ سے آپ وقت لا سکتے ہیں, نہ پیسہ خرچ کر کے وہ وقت لا سکتے, نہیں لا سکتے. تو پھر افسوس تو اس بات پہ ہونا چاہیے, ہمارے بزرگوں کو آپ دیکھیں ایک لمحہ برباد ہو جاتا تھا. حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اچانک لوگوں نے آواز سنی کہ حضرت ربی کا انتقال ہو گیا ہے. لوگ دوڑے دوڑے حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی طرف بڑھے تو دیکھا کہ حضرت ربی وہاں پر موجود ہے. لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے. کہا میرا انتقال نہیں ہوا, ابھی تھوڑی دیر میں غفلت کا شکار ہو گیا تھا. تو زمین میں یہ اعلان ہو گیا
اولیاء کرام میں کہ میرا انتقال ہو گیا، آسمانوں میں اعلان ہو گیا کہ میرا انتقال ہو گیا. یعنی بندہ مومن اگر غفلت کا شکار ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مر جاتا ہے، وہ زندہ نہیں رہ جاتا ہے. اگر ہم لوگ 5 منٹ تک اگر گناہ کر رہے ہیں یا 5 منٹ تک واٹس ایپ پر فالتو کام کر رہے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ 5 منٹ کے لیے ہم لوگ مر چکے ہیں. اگر ہم آدھا گھنٹہ تک اگر سوشل میڈیا پہ وقت برباد کر رہے ہیں تو یہ سمجھ جاؤ کہ آدھے گھنٹے کے لیے ہم لوگ مر چکے ہیں. جب تک بندہ وقت برباد کرتا ہے وہ زندہ نہیں ہوتا بلکہ مردہ قرار پاتا ہے. زندگی کس کا نام ہے؟ سانسوں کا نام ہے زندگی. تو جو سانسیں برباد ہو رہی ہے وہ سانس نہیں، اور جب سانس نہیں تو انسان زندہ کہاں ہوا؟ تو مردہ ہی تو ہوا. آپ وہ جو قرآن مقدس کی ابھی آیت کریمہ سماعت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان گھاٹے میں ہے، تو بزرگان دین فرماتے ہیں جو غافل انسان ہوتا ہے اس کی سانسوں کا مطلب اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ ہوا، ایک گھڑا ہے، اس گھڑے کے اندر سوراخ ہے، اسے قطرہ قطرہ ٹپک رہا ہے. بتاؤ اگر گھڑے میں سوراخ ہو، قطرہ قطرہ ٹپک رہا ہو، کتنی دیر تک ٹپکے گا؟ 1 دن ٹپکے گا، 2 دن ٹپکے گا، آخر گھڑا ختم تو ہو ہی جائے گا نا. ہم کو 50 سال کی زندگی ملی، 100 سال کی زندگی ملی، ایک ایک سانس کر کے زندگی ختم ہو رہی ہے، آخر ختم تو ہو جائے گی نا. اور جب گھڑا ختم ہو جائے گا تو خالی گھڑا رہ جائے گا، اس کو کہتے برباد ہونا. تو ہم لوگ اگر فالتو وقت برباد کر رہے تو ایسے ہی برباد ہو رہے، ہماری زندگی کا گھڑا خالی ہو رہا ہے. لیکن جو نیک لوگ ہیں نا ان کی زندگی سے قطرہ قطرہ ایسے ٹپک رہا ہے جیسے کسی چیز کا عرق نکالا جاتا ہے. عرق قطرہ قطرہ کر کے جب نکلتا ہے جمع ہوتا رہتا ہے، اور جب پورا عرق نکل جاتا ہے گھڑا بھر جاتا ہے تو وہ عرق بیماریوں میں کام آتا ہے، پریشانیوں میں کام آتا ہے. تو اللہ والوں کی جو سانسیں قطرہ قطرہ کر کے ٹپک رہی ہیں وہ سب جمع ہو رہا ہے، گھڑا بھر رہا ہے. وہ جنت میں جائیں گے تو ان گھڑوں سے فائدہ اٹھائیں گے. ایک ہمارا گھڑا فالتو بہ رہا ہے، ایک جو نیک لوگ ہیں ان کے گھڑے سے نکل کر کے سب جمع ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، ہم لوگ تو گھاٹے میں ہیں، ہمارا گھڑا برباد ہو رہا ہے، لیکن اللہ والوں کا گھڑا برباد نہیں ہو رہا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ لوگ کامران ہیں. اور میں کہتا ہوں ایک لمحے کی قیمت کتنی زیادہ ہوتی ہے. آپ سوچیں، اندازہ لگائیں ایک لمحے کی قیمت. صاحب قوت القلوب شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک عابد تھا، سحری کی اس نے رمضان المبارک میں. سحری کرنے کے بعد میں وہ نماز پڑھنے لگا، نماز پڑھی 2 رکعت پڑھ کے سو گیا. جب سویا تو اس نے دیکھا بہت بڑا سونے کا محل ہے. چاروں طرف گھومنے لگا، چکر لگانے لگا. گھومتے گھومتے ایک جگہ دیکھا کہ محل کا ایک حصہ ٹوٹا ہوا ہے. وہ پوچھنے لگا کہ یہ محل کس کا ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ محل تمہارا ہے. کہا میرا محل ہے. کہا یہ ٹوٹا ہوا کیوں ہے؟ کہا تم نے ابھی سحری میں جو 2 رکعت پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تم کو یہ محل عطا فرمایا، لیکن جب تم نماز پڑھ رہے تھے تو 1 منٹ 1 لمحے کے لیے تمہارا خیال کسی اور طرف چلا گیا تھا، تو اس وقت تمہارے محل کا یہ ادھر والا حصہ ٹوٹ گیا تھا. بندہ اگر پورے وقت کو کام میں لے اور 1 سیکنڈ کے لیے اگر غافل ہو جائے تو جنت میں ملنے والا محل ادھورا رہ جاتا ہے. تو جو پورا وقت اگر سوشل میڈیا پہ برباد کر رہا ہے اس کو جنت کا محل کیا مل پائے گا. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحری میں اٹھی ہے، تسبیح پڑھی اور تسبیح پڑھنے کے بعد آنکھ لگ گئی، سو گئی. جب سوئی تو دیکھا کہ جنت کے باغات ہیں. چکر لگایا، دیکھا لال پیلے سفید پھل لگے ہیں، جو سنہری کلر کے پھل تھے وہ ٹوٹ کر کے گرے ہوئے ہیں. آپ نے پوچھا کہ یہ پھل اگر یہاں لگے ہوتے تو کتنا اچھا لگتا. تو کہنے والے نے کہا ابھی آپ جو سحری میں تسبیح پڑھ رہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تسبیح کے بدلے میں یہ درخت جنت کا تم کو عطا کیا، لیکن تسبیح پڑھتے پڑھتے تم جو یہ سوچ رہی تھی کہ میرا آٹا جو میں نے گوندھ کر کے رکھا ہے وہ خمیر ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا ہے، جب تمہارے دل میں آٹے کا خیال آیا تو یہ پھل ٹوٹ کر کے نیچے گر گئے. جو بندہ نیک کام کرے اور اس میں 1 سیکنڈ کے لیے غافل ہو جائے تو اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. تو جو بندہ خود ہی پورا وقت سوشل میڈیا پہ گناہوں میں برباد کرتا ہے وہ کتنا زیادہ برباد ہوگا، کیا اس کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ حضرات مکرم، آج موبائل پر سوشل میڈیا کے ذریعے جس انداز کے اندر وقت برباد ہو رہا ہے
خدا کے لیے ہمیں سنبھلنا چاہیے، اور جتنا وقت اس کے اندر ہم برباد کر رہے ہیں وہی وقت ہمیں نیک کاموں کے اندر صرف کرنا چاہیے، تاکہ موت کے بعد میں ہماری زندگی کے یہ اوقات ہمارے لیے حسرت کا سبب نہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سوشل میڈیا کے فتنوں سے بچائے۔ یہ تو خالی وقت کی بربادی کی بات تھی، ورنہ سوشل میڈیا پہ جو گناہوں کا ماحول ہے وہ تو خود ایک الگ عنوان ہے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں ان تمام سوشل میڈیا کے فتنوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔